للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه کوئی زبان خاموش نہ رہے جنہ دا نظریہ ہے کہ زبان ملی حضور کے صدقے میں کہ حضور دی ذات گر رکھتے جو پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اول حمد ثنا الہی تے جو مالکی ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہر دا تے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدا تیرا تے گئی کی قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا تے جے میں بیکھا عملہ
بلے 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 تے عدل کرے تا تھر تھر تمن اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جامن میں دیوی مکالے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے نے کہ آل اولادی تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی تے پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ گیلانی اللہ تبارک و تعالی دی حمد و صلاۃ بعد درود نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جناب پیش کرن تو بعد نہایتی واجب العزت واجب التکریم حضرات حفاظ کرام میری مراد میرے استاد بھائی جناب محترم حافظ محمد قمر شاہی صاحب اور جناب محترم حافظ محمد عامر شاہی صاحب امام مسجد حاضہ اور جناب محترم حافظ جواد صاحب اور ثناخانی مصطفیٰ جناب محترم حافظ آصف عمیر سلطانی صاحب دیگر بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالی اسا سارے دا دور و نزدیک تو چل کے آج دی اس بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ برسی محترم حاجی محمد سیٹھ مرحوم صاحب اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بخشش فرمائے انہاں دی برسی دے سلسلے وچ تساں تے اساں سارے محترم بھائی سفیر دی دعوت دے اتھے جمع ہاں تے دعائیں اللہ تعالی ساڈا سارے دا آنا چاچے سیٹھ واسطے ذریعہ نجات بنائے اور بھائی سفیر دے اس کاوش کو قبول کردے ہویا انہاں دے گھر دے اندر اللہ تعالی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جیڑی آئے مقدسہ دا کچھ حصہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعائیں اللہ تعالیٰ مینوں اس کے زمن وچ حق سچ گل بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تے سن سنا کے اساں سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لارے کو بیعت کتاب میں ارشاد فرمایا ان نبیوں بے شک میرے نبی دی ذات اولاد پیاری ہے محبوب ہے عزیز ہے یا اللہ کتنی پیاری ہے
من انفسہم، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کس نو پیاری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالمؤمنین، ایمان والے۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ ایمان علیہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من انفسہم، انہاں دیاں جاناں تو زیادہ ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایمان علیہ انہاں دیاں جاناں تو زیادہ پیاری ہے۔ یا اللہ جڑے تیرے محبوب نال اتنا پیار کرسن انہاں نوں انعام کیا ملسا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا غلاموں سنونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی نام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جنہاں جنہاں قرآن پیارا لگا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محبوبہ اعلان فرما دے، یا اللہ کی اعلان فرماوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوبہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ تیرے نال رب محبت کرے، رب کائنات نے فرمایا محبوبہ پھر انہوں کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ انہاں نال محبت کرے فاتبعونی، ایک تیری اتباع کرن، ایک تیری پیروی کرن، تیرے نقشے قدم تے چلن، تیری سنتاں تے عمل کرن۔ یا اللہ اے سنتاں تے عمل کرنا کیوے، یا اللہ کسے دی پیروی کرنا کیوے، یا اللہ کسے دے نقشے قدم تے چلنا کیوے۔ مفسرین کرام نے لکھیا ہے جناب والا اگر استعمال کسی دے پیچھے چلنا فاتبعونی دا معنی ہوتا اگر کسی دے نقشے قدم تے چلنا اے فاتبعونی دا معنی ہوتا تے پھر منافق بھی حضور دے پیچھے نمازاں پڑھدے سن، حضور دے جناب والا نال جہاد کرن تے بھی جاندے سن، داڑیاں انہاں بھی رکھیاں ہوئیاں سن، زلفاں انہاں بھی رکھیاں ہوئیاں سن، سراں تے پگڑیاں انہاں بھی بندھیاں ہوئیاں سن، لیکن پھر بھی رب کائنات نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافقین کا جڑا درجہ ہے وہ جہنم میں سب تو تھلے والا درجہ ہے۔ بڑے بڑے فرعون، نمرود، بڑے بڑے پاپی گناہگار جتھے انہاں دے خون تے پیپ اکٹھے ہو کے دسے نا منافقاں کو اس جگہ تے رکھا گیا۔ تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملہ مغفرت کیے پتہ چلے گا کہ جناب والا فاتبعونی دا معنی کی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے جڑے بندے دے دل وچ حضور دی محبت ہوئے، جڑے بندے دے دل وچ حضور دا عشق ہوئے، جڑا بندہ حضور نال پیار کردا ہوئے، حضور دی محبت دے اندر حضور دے نال عشق کردیا ہویا، حضور دے نال پیار کردیا ہویا، حضور دی سنت تے عمل کرے گا، فاتبعونی دا معنی پورا ہو جائے گا۔ تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علماء جدو فاتبعونی دے معنی تے سی عمل کرا گے پھر سانو انعام کی ملے گا۔ انسان تے ہونا ہی لازمی ہے نا، اس جناب والا لالچ ہونا ہے، کدھر دنیا کا لالچ، کدھر جناب والا آخرت کا لالچ، آخرت وچ نیکیاں ملن گیاں، جنت ملن گی، جناب والا باغات ملن گے، جنت وچ بلند و بالا درجات ملن گے۔ یا اللہ انسان تے لالچی ہے نا، یا اللہ جب تیرے محبوب نال محبت
اج اسی کسی نال پیار کریے نا کسی نال محبت کریے تے آخدے ہیں فلانے نال میرا بڑا پیار ہے، فلانے نال میرا بڑا جوڑ ہے، فلانا میرا بڑا یار ہے، بڑے فخر نال آخدے ہیں وہ بندہ بھی آدھے یا فلانا بندہ میرے نال بڑا پیار ہے۔ لیکن قربان جاؤں کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ جدو تسے میرے محبوب کی محبت بچان کے میرے محبوب کی اتباع کر کے میں رب تمہیں اپنا محبوب بڑھا میں رب تمہیں پیار کرنا شروع کر دوں۔ تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو نا کہ جناب والا اللہ دی بارگاہ وچ اعلان ملیا ہے کہ یا اللہ اے تو انعام پہ عطا فرماتا ہے کہ تو اپنا محبوب بڑھا لے گا۔ آج رسولنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو نا بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اس حدیث پاک میں متفق علیہ کیا جانا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من وولدہ والناس اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک ایماندار قرآن کے قابل نہیں ہو سکتا جدو تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاواں وہ دے ماں پیو تو زیادہ وہ دی اولاد تو زیادہ حتیٰ کہ تمام لوگاں تو زیادہ میں ان کو محبوب ہو جاواں پھر وہ ایماندار قرآن کے قابل تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنونا آج اسی اگر حضور دی عزت دی گل کریے حضور دی عظمت دی گل کریے اسی کہنے ہیں جناب والا سانو بڑا ناز ہے اسی حضور دی عزت دی گل کرنے ہیں حضور دی عظمت دی گل کرنے ہیں حضور دا اسی میلاد منانے ہیں اس گل تے سانو بڑا ناز ہے سانو اس گل تے بڑا مان ہے کیوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل نے 72 فرقے بنے سن میری امت دے 73 فرقے ہون گے جنہاں وچوں ایک فرقہ جنتی ہوے گا باقی 72 فرقے دوزخ وچ جان گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا محبوبہ ذرا اے تے فرماؤ نا او فرقہ کیڑا ہوے گا کہ جڑا جنتی فرقہ ہوے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جڑا میری سنت تے چلے گا میرے صحابہ دی سنت تے چلے گا او فرقہ جنتی ہوے گا کہ جڑا اہل سنت ہوے گا اہل سنت جناب والا کی کہ جڑا میری سنت تے عمل کرنے والا ہوے گا میرے صحابہ دی سنت تے عمل کرنے والا ہوے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی ارشاد فرمائی ہے فرمایا وہی جماعتن او سب تو بڑی جماعت ہوے گی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء اہل سنت بھی اسیاں حضور نال بھی اسی پیار کرتے ہیں حضور دے یاراں نال بھی اسی پیار کرتے ہیں تے جناب والا سب تو بڑی جماعت بھی اہل سنت ہے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ۔ تے کیویں اسی بڑی جماعت تسی آپ اندازہ کر لو اپنی آبادی تے نظر دوڑا کے دیکھ لو کہ کیڑی بڑی جماعت اگر پوری دنیا کی کسی مردم شماری کر لو مسلمانہ تسی کر لو انہاں مسلمانہ نے تسی فرقے گن لو کوئی 1% فرقہ نظر آئے گا
کوئی 2%، کوئی 3%، کوئی 10%، کوئی 20%، یا زیادہ تو زیادہ 30% نظر آ جائے گا، لیکن اہل سنت والجماعت ہوئے کہ جنہی پوری دنیا نے اکثریت کے لیے ہوئے کہ 70% یا 80% اہل سنت۔ تو پھر اسان کیوں نہ مان ہوئے کہ اسی سچے اساڑی ہو جماعت ہے، مٹھے جوانے میں کسی بے دو کتنی مسئلہ 20%، 30%، 40%، 50، جنہاں میں جو سب تو زیادہ مسئلہ تھا اس نے نہیں لگا، اتھے ہی فیصلہ ہو گیا کہ بڑی جماعت کی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، جنہاں تو سنی عورتیں نازل اچھی بولو۔ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء سنو میں ادھر جناب والا جمعے کے بیان کی تھی، میں لوگوں نے دسیا جناب والا اسی اہل سنت والجماعت حاضرائنی صداقت میں لمحے کو اور نہ دس دے وہاں جناب والا تسی تاریخ پڑھ کے بیٹھ لو، آپ جناب والا جتنے بھی مصنفین یا کتاباں پڑھ کے بیٹھ لو، جتنے بھی اللہ دے ولی آئے نے سارے دے سارے اہل سنت والجماعت میں جو جڑے نے، جناب والا باقی فرقہ وچ تانوں ڈاکٹر مل جان گے، جناب والا تانوں وکیل مل جان گے، جج مل جان گے، پروفیسر مل جان گے، جناب والا باقی فرقہ وچ تانوں مولوی بھی مل جان گے، نام نہاد محدث بھی مل جان گے، ارے نام نہاد مفکر بھی مل جان گے، جناب والا ایسے ایسے تانوں مولوی مل جان گے، ایسے ایسے نام نہاد مفکر مل جان گے کہ جناب والا جنہاں نے کامن کھانا حلال سمجھا ہے، جنہاں نے کامن کھانا عبادت کیا ہے، جناب والا جنہاں نے جناب والا کی کہنے نے جنکیاں نو جناب والا وہ کہنے نے حلال جانور اگر گوبر پڑے کپڑے تے لگ گیا انہاں کیا پڑے کپڑے باغ نے، ایسے ایسے مفکر تے مل جان گے، لیکن قربان جاوا تانوں کوئی جناب والا جبیر دا لاڑا نظر نہیں آوے گا، جناب والا حضرت خواجہ میری نظر نہیں آئے گا کہ جنہیں جناب والا ایک نگاہ دے اندر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا ہے، پڑھو جناب والا داتا علی حجویری نظر نہیں آئے گا، پڑھو پیر سیال لجپال نظر نہیں آئے گا، پڑھو حضرت پیر مہر علی شاہ نظر نہیں آئے گا، حضرت امام بری سرکار نظر نہیں آئیں گے، جناب والا حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نظر نہیں آئیں گے، جناب والا پڑھو اللہ دا ولی کسے اور فرقے وچ نظر نہیں آئے گا، اگر تسی تلاش کرنا چاہو گے مڑ کے تن والے سنت والا آنا پڑے گا، ایسے ہی آن کے اللہ دے ولی کو نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء کرام اہل سنت۔ تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علماء سنو نا، جناب والا جتنے بھی اللہ دے ولی نے اور تانوں والے سنت والے جواب میں نظر آئیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علماء شاید کسی نے جناب والا ذہن بچاری اور میرے پیر کا نام نہیں لیا، جناب والا میں نہیں پتا تہاڈا پیر کون ہے، تہاڈا مرشد کون ہے، لیکن میں جناب والا ایک ایسے پیر دا ذکر کر دینا وا جہاں ذکر کرن وچ سارے پیراں دا ذکر آ جاتا ہے، جناب والا میں پیرانے پیر دی پیا گل کردا واں، اس پیر دی پیا گل کردا واں جہدے بارے حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے کہ سن فریاد اوے پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنے کن دھر کے دے اڑے تے جتھے مچھ نہ بے
بے خبر لے جھٹ کر کے نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سنو سنو، اہل سنت والجماعت دے ترکن جناب والا سارے اللہ دے ولی بھی نظر آنے، اسی جناب والا مان کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں اس گلتے کہ اسی وہ لوگ جڑے اہل سنت والجماعت اسی وہ لوگ جڑے صحابہ نال پیار کرتے ہیں، صحابہ دے طریقے تے چلتے ہیں، اسی وہ لوگ جڑے جناب والا حضور نال محبت کرن والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت عمل کرن والے ہیں، تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اسی وہ لوگ کہ جڑے جناب والا حضور دے نام تے اپنی جاناں قربان کرن والے حاضر سننا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سنو نا، جنہاں نے حضور دی عزت دی گل کی تھی، حضور دی عزت تے اپنی جان قربان کی تھی، رب نے انہوں نے بڑا مقام عطا کیتا۔ آج اسی کہنے ہیں جناب والا تسی اپنے عقیدے بچا لو، اپنے عقیدے محفوظ کر لو، اپنے نو بد عقیدہ لوگاں تو بچا لو۔ لوگ کہنے ہیں جناب والا مولوی صاحب تسی اپنی فکر کرو، کسی نو کچھ نہ آکھو، کوئی جڑے راستے بھی ہے جناب والا چلدا رہے۔ میں کہنا وا جناب والا تسی ساڑے اپنے ہو، تواڈی سانو فکر ہے، اس واسطے اسی یہ گل کردے آ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جنہاں نے حضور دے انگلی چاہی، حضور دی ذات تے گل کی تھی، جنہاں نے جناب والا حضور دی بے ادبی کی تھی، انہاں نو سزا کی ملی ہے۔ جناب والا میں کہنا وا سب تو پہلے حضور دی عزت تے پارا رب دی ذات نے دتا ہے۔ ذرا قرآن کو ثابت کر دے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا تے جناب والا کھڑے ہو کے مکہ دے لوگاں نو بلایا، دعوت دیتی ہوئے لوگوں اللہ وحدہ لا شریک نو منو، او دی عبادت کرو، او دے تو علاوہ کسے نو نہ منو، اس کے علاوہ کسے دے سامنے اپنی پیشانیاں نہ جھکاؤ، کسے نو سجدہ نہ کرو۔ تو جناب والا ابو لہب نے انگلی چاہی، انہیں کیا تبت یا محمد، اوے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جاوے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جاوے، تو ایسے گل واسطے سانو بلایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بدبخت نے گل کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیتا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہوئے ابو لہب تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو میرے یاد کے گل کرتا ہے تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جان۔ یا اللہ تیرا دستور تے کچھ ہو رہے کہ تیرا دستور تے اے کوئی بندہ کسی کا ہاتھ کب چھوڑے کہ ہاتھ دے بدلے، اچھی بولے ہاتھ دے بدلے، آنکھ دے بدلے، کان دے بدلے، اچھی بولو، کان ناک دے بدلے، ناک جان دے بدلے، جان۔ یا اللہ تیرا تے دستور ہے، ابو لہب نے تیرے معبود دے ایک ہاتھ دے بارے رکھا ہے، تو پیا فرمانے تیرے دو میں ہاتھ دے۔ یا اللہ تیرا دستور دے، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
والجروح قصاص یا اللہ تیرا تے دستور ہے تیرا اپنا فرمان ہے یا اللہ تیرا اپنا فرمان ہے کہ اکھ دے بدلے اکھ اگر کسے بندے کسے دی ایک اکھ کٹی ہے وہ دیاں دو میں اکھاں نہ کٹو ایک اکھ دے بدلے ایک اکھ یا اللہ اگر کسے نے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اگر کسے نے کسے دا نک کپیا ہے وہ دے نک دے بدلے نک کان دے بدلے کان کسے ایک کان کپیا ہو دے دو کان نہیں کپ سکتے ہو ایک کان نہیں کپو گے یا اللہ اس تیرے محبوب دے بارے گل کیے تیرے محبوب نے ایک حد دے بارے گل کی ہے یا اللہ تو پہ فرمانے تبت یدا ابی لہب تب اوے ابو لہب تیرے دمیں ہاتھ ٹوٹ جانا جواب آنا ہے اوے دنیا والے او دستور تے میرا ہے یہ اکھ دے بدلے اکھ کان دے بدلے کان نک دے بدلے نک جان دے بدلے جان زخم دے بدلے زخم یا اللہ تیرا دستور تے اے لیکن اللہ تعالیٰ فرماندے اے گل دستور دی نہیں ہے اے گل مدینے والے رسول دی ہے جدو مدینے والے رسول دی عزت تے گل آ جاوے پھر دستور نہیں ویکھی دا مدینے والا رسول یا اللہ تو پارا دیتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں قرآن دی عزت بھی رب نے محفوظ رکھی اے دی عزت دا ذمہ بھی رب نے لیا ہے جناب والا اسے طرف بیت اللہ دی عزت دوی بیت اللہ دی شان دوی بیت اللہ دی حفاظت دوی ذمہ رب نے لیا ہے حضور دی عزت کے حضور دی شان دا ذمہ بھی رب نے لیا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اونچی بولو رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ مہینہ حضرت ابوبکر ہے نا جمادی و ثانی ایسے مہینے دے کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہے نا تے جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت آیا آپ نے جناب والا مدینے دی فوج نو بلایا صحابہ کرام نو بلایا فرمایا ہوئے میرے صحابہ مسلمہ کذاب نے حضور دی شان وچ بے ادبی کی ہے حضور دی ذات تے حضور دی نبوت تے ڈاکا ماریا ہے اس واسطے جنگ واسطے تیار ہو جاؤ اے حفاظ تسی بھی تیار ہو جاؤ اے علماء تسی بھی تیار ہو جاؤ اے فقیہ تسی بھی تیار ہو جاؤ اے میرے آقا دے غلاموں تیار ہو جاؤ جناب والا تاریخ پڑھ کے دیکھو کس جنگ دے اندر اتنے زیادہ مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے اس جنگ دے اندر شہید ہوئے نے اے مسلمہ قذاب و بدبخت ہے کہ جنہیں حضور دے زمانے دے اندر ہی نبوت دا دعویٰ کیتا سی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے جناب والا خط بھیجیا جب حضور نے وہ خط پڑھیا نا جناب والا راوی کہنے نے حضور غصے دے عالم وچ سن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رگ پیشانی دے درمیان کے اندر جب حضور زیادہ جلال وچ ہوندے سن غصے وچ ہوندے سن اس طرح پھڑک دی سی اور راوی کہتے نے حضور دی پیشانی کے وہ رگ پھڑک دی تے حضور خط پڑھ رہے سن تے خط پڑھ دے ہوئے اندر چہرہ جلال نہ غضب ناکی دے عالم اور رگ پھڑک رہی ہے راوی کہتے ہیں حضور نے اسی دوسرے پاسے جواب لکھیا تے جواب لکھ کے نا تو اپنے منبر تے تشریف لے گئے تے جب منبر تے تشریف لے گئے نا تے حضور اپنے منبر تے کھڑے ہو کے فرمایا میرے غلام کیڑا میرا غلام ہے جڑا یہ خط مسلمہ کذاب تک پہنچاتا تھا اونچی بولو ذرا سبحان اللہ تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سنو حضور دا ایک غلام کھڑا ہویا جدا نامی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے نے جناب والا جدو آپ کھڑے ہوئے نے نال والے بیٹھے ہوئے صحابی نے عرق ماری کیا اوے حبیب بیٹھ جا مسلمہ کذاب کو فوج ہی وہ اپنی حکومت بنا لی وہ دے کل جاوے گا ماریا جاوے گا تو 12 بچیاں دا پیو ہوئے مدینے دے تھڑے تے بیٹھ کے کھجورا بیچ کے اپنے بچیاں دا پیٹ پال دائے غریب بیدا ماریا جاوے گا اس نے اس عرق مارن والے نو جواب دیتا ہے اوے میں بندہ ہوں میں غریب ہوں میں غریب ضرور ہوں پر دل دا غریب تے نہیں
اس آقا من جان دی کوئی پرواہ نہیں، اور گل حضور دی عزت آ گئی۔ جناب والا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جناب والا کھڑے ہو گئے، آقا خط میں پہنچاواں گا۔ حضور نے حضرت حبیب دے حوالے کیتا، حضرت حبیب نے وہ خط پکڑیا، خط پکڑ کے چل دیا مسلمہ قذاب کو پہنچ گیا۔ مسلمہ قذاب نے جدو خط دیتا نا، مسلمہ قذاب آگ بگولا ہو گیا، غصے بچ آ گیا۔ وہ کہہ کے پھر جناب والا کہنے لگا اچھا آن والے تیرے نبی نے تے جو کچھ لکھے آئے، ذرا تو دس تیرا میرے بارے کی عقیدہ ہے۔ حضرت حبیب بن زید نے پتہ ہے کی جواب دیتا؟ وہ کیا مسلمہ تیری بولے، جہاں میرے آقا نے لکھے نا وہی میرا عقیدہ۔ جناب والا جب یہ گل کی تھی نا تے وہ آگ بگولا تے پہلے ہویا سی، انہیں کیا ہون چل ٹھیک ہے پھر تیرے نال میں مقداما، ویکھنا میں تیرا عشر کی کرداما، اور تو بچہ لگ رہے تیرے نال میں مقداما، تو یہ گل کے لئے کی تھی ہے۔ حضرت حبیب بن زید کیا ہوئے بدبختہ، جب میرے آقا سچے ہو سین، میرے آقا دی زبان وچوں کدی جھوٹ نہیں نکلیا، وہ سچے نے وہ جو کچھ لکھیا ہے سچ لکھیا ہے، میرا یہی عقیدہ ہے تو جھوٹا ہے وہ سچے نے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضرت حبیب بن زید دے بارے انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے ہن میں تیرے نال مقداوا، اپنے بکرہ تے غلاماں نو کہنے لگا اوے جاؤ چھریاں تے ٹوکے لے کے آ جاؤ، اینو جناب والا لٹا دے، وہ جدو لٹا دیتا گیا، آپ دے پیروں تو نے کیا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وانگا، آپ دے پیروں ٹکڑا شروع کر دیتا، انگلیاں ٹکیاں تے جناب والا انگلیاں ٹکن تو بعد گٹیاں تے آیا۔ آپ نے پھر بھی یہی گل کی تھی جناب والا آج سانو کنڈا لگ جاوے ساڑی حالت کے ہو جاوی ہے۔ اے سارے دیہاتا بھی نہیں رہنا لینا، کئی دفعہ کئی دے پیروں وچ کنڈا لگا ہو سکتا، تے جدو کنڈا لگے تے رات سکون دی نیند بھی نہیں آتی، لیکن یہ تے جینے پہ ٹکی ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جناب والا جو کتنے آتے پہنچے کہنے لگا حجے بھی پہلے ہی اپنا تاکی عقیدہ تبدیل کر لے۔ آپ نے کیا ہوئے بدبختہ جو کچھ میں آنکھ چھوڑے آئے، جو کچھ میرے آقا نے لکھے وہی سچے، انہیں جناب والا ٹکڑیاں جدو پنڈلیاں تے پہنچے، پنڈلیاں تو گوڑیاں تے آئے، گوڑیاں تو جناب والا باری باری آئی پوچھے، جواب حضرت حبیب بن زید ہوئی دے رہنے، ٹک دیا جدو ناف تک گل پہنچ گئی ہے۔ حضرت حبیب بن زید کہنے نے اوہ ٹکن والے ٹھہر جا، مسلمہ کہتے ہیں اچھا ٹھہر جا لگتے ہیں ہونے وقت آ گئی ہے، ہونا عقیدہ تبدیل کر دے وے گا۔ جناب والا جدو یہ گل سنی نا، حضرت حبیب بن زید دی آنکھاں وچ خون تر آیا، فرمایا اوہ مسلمہ میں اس واسطے انہوں نہیں روکیا کہ میں اپنا عقیدہ تبدیل پیا کرتا ہوا، بلکہ میرے جناب والا اس واسطے روکے کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا میں اس واسطے تیرے روکیا کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ کہنا میں تیری جان پہ لینا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے پہ کرانا، تو میرا شکریہ پہ ادا کر دے۔ جناب والا حضرت حبیب بن زید کو کہنے لگا مسلمہ قضا پہ کہنا ہے کہ میں تیری جان دے پہ ٹکڑے ٹکڑے کروانا ہوا، تینوں میں جینیاں ٹکڑے ٹکڑے کرا چھوڑے آئے، تو میرا شکریہ پہ ادا کرتا ہے۔ جڑے بندے جانا لینے نے، جڑے بندے ٹکڑے ٹکڑے کرتے نے، انہاں دا شکریہ ادا نہیں کیتا جانا۔ حضرت حبیب بن زید نے جواب کی دیتا، فرمایا مینوں پتہ ہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے پیا کرانا ہے، میری جان تو لے رہا ہے، میرے ادھے نالوں زیادہ جسم تو کٹوا چھوڑے آئے۔ حضرت حبیب بن زید آکھیا شکریہ اس گل دا پیا ادا کردا وا کہ تو جناب والا سر والے پاس میرے ٹکڑے نہیں کرائے، میرے جناب والا پہلے وار وچ گردن نہیں اڑوائی، اس واسطے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کرائے نے۔ جتنی دیر میرے ٹکڑے ہون تے لگی ہے، جتنی دیر میرے جسم
جہنم کٹن تے لگی ہے اتنی دیر تک تیرے تے بدبختیاں اکھا وچ اکھا پا کے میں رسالت دی گواہی دینا رہا اے صحابہ دی شان ان کر کے پارا دیتا حضور دے صحابہ نے حضور دی عزت دے کہ جان جانی ہے کہ چلی جاوے لیکن حضور دی عزت نہیں جانی چاہیے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ایسے مسلمہ قذاب نو جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر جناب والا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمامہ دے مقام دیتے جنگ کی تھی مسلمانہ دیا جانا بھی سے جو بڑیاں شہید ہویا لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضور دے ایک غلام سی جدنا حضرت وحشی تھی انہیں جناب والا آگے بڑھ کے ایس بدبخت نیزہ ماریا کہ جناب والا ناف تو پار ہو گیا اے جناب والا واسرے و جہنم ہو گیا حضور دی عزت نے گل کی تھی حضرت بکر صدیق نے پارا دیتا تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جدو جناب والا حضور دا زمانہ آئے حضور دے غلامہ نے پارا دیتا تے جناب والا جدو بعد میں جناب والا گستاخ نے گستاخی کی تھی تے جناب والا کی ہویا جناب والا حضرت جناب والا غازی ممتاز حسین قادری نے جناب والا حضور دی عزت تے پارا دے کے اس گلو دوبارہ دورا کے دکھا دیتا بچے کس نے پیارے نہیں ہوتے تے غازی ممتاز حسین قادری دے بھی تے پتر سن لچ پٹے چھوڑے لیکن انہیں گل دی پرواہ نہیں کی تھی آخر میری جان جانی ہے تو چلی جاؤ اس بدبخت نے حضور دی گستاخی کی ہے حضور دی عزت تے قانون بڑے انہوں کالا قانون کہہ دے انہیں اس دے سینے میں پورا بریسٹ اٹھا دیتا باسرے و جہنم کر کے خود جامع شہادت ہے جس دن پھانسی دی جانی سی نا آپ نے اس دن صبح دے ویلے کیا ہویا کہ آپ دی بیوی تے آپ دے بچے نے بلایا گیا گھر نے بلایا گیا تے بیوی جدو سامنے آئی نا تے بیوی نے کی کہنے لگی یہ میرا پتر ہے انہوں حافظ بنا میں نے پتہ ہے کہ میں تنو ریشم تے مخبل دے بستر نہیں دے سکیا لیکن جدو میری یاد آئی نا اس پتر نے سینے تا لا کے تو میری یاد بتا رہا آپ نے اپنی بیوی نے کی کہا یہ میرا پتر ہی انہوں حافظ قرآن پڑھا انہوں عالم دین پڑھاوی تاکہ گلیاں میں ٹوٹا جاتا ہوئے نا تے لوگ آخر عاشق دا پتر تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سنو جنہاں نے حضور نال پیار کیتا ہے یہ تے گل حضور دی عزت دی ہے حضور دی عزت تے کوئی مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا کوئی کامل ایمان سمجھوتا نہیں کر سکتا ہر وقت حضور دی ذات واسطے اپنی جان دینے تیار ہونا ہے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں لوگ کہنے نے حضور تے چلے گئے ہن حضور کیویں آ سکدے نے ہن حضور غلاماں تے کیویں کرم کر سکدے نے میرا عقیدہ اے وے میرا نظریہ اے وے اہل سنت دا نظریہ اے وے کہ اجے بھی جناب والا جدوں حضور دے کسے غلام تے کوئی بناوے وقت ویلا آ جاوے اگر دلوں حضور نال پیار کردا ہے حضور نال عشق کردا ہے ذرا صدقے مار کے ویکھے جناب والا میں گل پڑھی نا حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ جناب والا ہے کوئی آج دا امام نہیں ہے آج تو 800 سال پہلے گزرے آئے جناب والا 100 سال نہیں 200 سال نہیں 300 سال نہیں 400 سال نہیں جناب والا 800 سال پہلے گزرے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ظاہری طور تے وصال فرمان کو بعد 600 سال بعد آیا ہے جناب والا انہی جناب والا جڑی تاریخ پیدائش کتاباں وچ لکھی گئی ہے وہ 606 یا 607 ہجری لکھی گئی ہے جناب والا اے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ آپ جناب والا کے ویلا آیا آپ دے فالج دا اٹیک ہو گیا علاج کران دے پہنے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہے حتیٰ کہ 12 سال کار پائی کے گزر گئے
والا آپ بہت بڑے شاعر بھی سن ساری زندگی بادشاہاں دے درباراں وچ گزاری انہاں دی شاناں وچ قصیدے لکھدے سن چار پائی تے پے ہوئے نے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے حکیمہ طبیبہ نے جواب دے دیتا ہے انہاں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکدا بابے نو گھر لے جاؤ ہن جڑے زندگی دے دیہاڑے نے اوتھے پورے کراؤ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ جو جیندے بیٹھے تو ذرا اچھی بولو اے بابا کی گھر بولتا رہے نا تو آخدے نے بابا ٹھیک ہے بولتا رہے جنہیں بابا چپ کر جانا ہے تو بولے اس ویلے کیا ہو رہے مدرسے جو بچے بلا دے پڑھو بھی سورہ یاسین ان بابے دا ویلا لڑے اچھی بولو جو جیندے بیٹھے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سنو نا حکیمہ ڈاکٹر نے جواب دے دیتا آپ چرپگ تے موجود نے جناب والا گھر والے نے رونا شروع کر دیتا ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیتا ہے حکیمہ جواب دے چھوڑیا آپ نے جدو جناب والے گل ویکھی نا فرمایا روو نہیں دنیا دے حکیمہ طبیبہ جواب دیتا ہے اصلی حکیم تے جواب نہیں دیتا تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں رات دا ویلا آیا جناب حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے اپنا منہ بڑی مشکل نال مدینے وال کیتا عرض کردے نے سونے آقا اے دنیا دیا ڈاکٹر نے مینوں لا علاج قرار دیتا ہے تانوں تے رب نے حکیم بھی آکھیا ہے تانوں تے رب نے علیم بھی آکھیا ہے یا رسول اللہ تسی تے سب کچھ جان دے ہو میری بیماری بھی جان دے ہو میری بیماری دا علاج بھی جان دے ہو سونے محبوبہ تسی تے سب کچھ جان دے ہو کرم فرماؤ نا جناب والا اے گلا پہ کر دے نے اکھا وچ اتھرو جاری نے رونے آیا حضور دی نعت لکھنی شروع کر دیتی ہے حضور دی نعت پڑھنی شروع کر دیتی ہے حضور دی عظمت بیان کرنی شروع کر دیتی ہے جناب والا حضور دی عظمت کسے گل دی محتاج نہیں کوئی بندے آن یا نہ آن کلیاں بیٹھ کے بھی حضور دا ذکر کر لو کد گھر آلیاں بھی بیٹھ کے حضور دا ذکر کر لو جناب والا میں حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی روایت پڑھی ہے آپ فرمانے نے لوگوں میں حضور دی بارگاہ وچ گیا حضور دی زیارت کی تھی اپنی آنکھاں ٹھنڈا آپ کہتے ہیں میں حضور دی زیارت کر کے اکھاں ٹھنڈا کیتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھن کے بعد اجازت منگی آقا کرم فرماؤ اجازت دے وہ میں گھر جانا چاہتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو دردار کوئی جلدی تے نہیں عرض کیتی حضور کوئی جلدی نہیں ہے فرمایا آذر مدینے دیاں گلیاں دا چکر لا کے آئیے حضرت ابو دردہ فرمانے نے کہ حضور اگے اگے چل رہے ہیں میں حضور دے پیچھے پیچھے ہاتھ بن کے پہ چل رہا آپ فرماتے نے کہ چل دیا ایک دروازے کو پہنچے اندروں آواز پہ آتی ہے وہ دروازہ کس طرح حضور دے غلام حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی اچھی بولو رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر انصاری دے گھروں آواز پہ آتی ہے دروازہ کھلیا ہویا ہے آپ اپنے بچے میں کھڑے ہو کے حضور دا میلاد پہ بیان کر دینے حضور دی عظمت پہ بیان کر دینے حضور دی ولادت دا پہ تذکرہ کر دینے جناب والا کوئی محلہ اکٹھا نہیں کیتا کوئی دیرہ اکٹھا نہیں کیتا کوئی رشتہ دار برادری اکٹھی نہیں کیتی بس آپ موجود ہیں آپ دے بچے تھے آپ دے گھر آلے موجود ہیں حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو حضور دا پہ میلاد بیان کر دینے حضور دے پہ تذکرے کر دینے کہ جناب والا حضور نے جدو آواز سنی نا آپ دے گھر وچ تشریف لے گئے حضرت عامر انصاری ہاتھ بن کے کھلو گیا حضور نے فرمایا عامر انصاری عرض کی جی آقا فرمایا عامر انصاری میرے سامنے میری شان بیان کر اور حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا پہ میلاد بیان کر دینے حضور دی پہچان بیان کر دینے تے جناب والا کی ہونا ہے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دے سامنے کھڑے ہو کر جناب والا میلاد پہ بیان کر دینے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خوش ہونے نے حضور خوش ہو کے حضرت عامر انصاری مکی فرمانے نے اے عامر
انصاری ہن سننا ویقول هذا اليوم حضرت عامر انصاری کہندے سن اے اج دا ہی دن اے پیر دا دن ہے جدو حضور اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے ہیں حضور دی شان بیان کر رہے سن حضور دی ولادت حضور دا میلاد تے پیر دا دن ہے کہ جدو حضور تشریف لے حضور بڑے خوش ہو تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عامر انصاری ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ اچھی بولو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ارشاد فرمایا اے عامر انصاری اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے رحمتاں دے دروازے کھول دیتے نے جناب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل کہہ کے خاموش نہیں ہوئے بلکہ کی فرمایا والملائکۃ کلہم یستغفرون اللہ دے سارے ملائکہ تیرے واسطے بخشش دی دعا کر رہے ہیں جدو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے گل سنی نا عرض کی تھی سونے آقا اے صرف میری شان ہے اے میرے واسطے ہی حکم ہے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فعلا ذالک اے عامر انصاری اے صرف تیرے واسطے نہیں ہے بلکہ قیامت تک جیڑا بھی میرا اسی طرح ذکر کرے گا میرا میلاد بیان کرے گا میری عظمت بیان کرے گا میری شان بیان کرے گا اس واسطے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے گلے تے ختم نہیں فرمائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اے عمل کرے گا اس تے میری شفاعت واجب ہو جائے گی اور قیامت والے دن میں اس وقت تک جنت وچ قدم نہیں رکھاں گا جدوں تک وہ دی شفاعت نہیں کرا لے گا تے پھر سانو کیوں نہ ناز ہوگی کہ اسی ہی میلاد اسی بنا رہے ہیں تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء حضور دے صحابہ نے منایا میں گل کر رہا تھا حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ دی آپ چارپائی پہ موجود نے جناب والا آپ کو لئے کسے سوال کیتا حضور دسو نا حضور نو کی کہنا چاہیے ہے حضور دی شان وچ کی کہنا چاہیے حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ آپ چارپائی پہ موجود نے حضور دی نعت پہ پڑھے نے حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ شاید تسی سوچ رہے ہوگے ایک کیڑی نعت سی ایک کیڑا قصیدہ سی جڑے امام شرف الدین بصیری پڑھ رہے سن جناب والا سنیا ضرور تسی بھی ہوئے گا مسجدہ وچ سنیا ہوئے گا علماء کو سنیا ہوئے گا طلباء کو سنیا ہوئے گا کیونکہ وہ کیڑا قصیدہ سی آپ فرمانے نے کہ مولا یا سلیمہ دائم آبادن علی حبیبک خیر الخلق کل ایک قصیدہ سنے لیں اچھا جیڑا آدھا ہے کہ میں قصیدہ نہیں سنے ذرا ہاتھ کھڑا کرے سارے ہی سنے ہون تے پتہ لگ گیا ہوئے نا امام شرف الدین بصیری کون ہے جو کیڑی نعت پڑھے سی یہی نعت پڑھے سی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں مصر دا رہن والا امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ مصر دے اندر اپنی چارپائی تے آیا نعت پہ پڑھدا ہے تے جناب والا اکھا وچ اتھرو جاری نے کی ہوندا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے جھونکے آنے شروع ہو گئے امام شرف الدین بصیری دی اکھ لگ گئی جدو اکھ لگی ہے تے دل دی اکھ کھل گئی قسمت جاگ گئی کملی والا آپ پہ تشریف لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا شرف الدین بصیری کتھے لیٹے ہوئے سی مصر دے اندر تے حضور دا مزار مقدس کتھے مدینے دے تے پھر اسی کیوں نہ کیے کہ ہم یہاں سے پڑھیں
وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاتے سنے. تو جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. امام شرف الدین بصیری نے کیا بصیری اٹھنا میرا قصیدہ پڑھنا میری نعت پڑھنا. عرض کی سونے آقا میں تے بڑیاں نعتاں لکھیاں نے میں کیڑی نعت سناواں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوے شرف الدین ہن تھوڑی دیر پہلے جڑی نعت پیا پڑھدا سے وہی سنانا. آپ نے جناب والا نعت پڑھنا شروع کر دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھنا شرف الدین. عرض کی سونے آقا میں فالج دا مریض اٹھ نہیں سکتا. حضور نے فرمایا شرف الدین اٹھ جا. جناب والا 12 سال جن طبیب تے یقین نہیں اٹھا سکے حضور دے ایک صدقے شرف الدین اٹھ کے کھڑا ہو گیا. نعرہ رسالت. جناب والا یہ گزرے کدو سن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 600 سال بعد انہوں نے پیدائش ہے آج دے نہیں لیکن ادھو دے بھی نہیں کہ جدو حضور دے زمان صحابہ دے زمان بلکہ حضور تو 600 سال بعد اور آج تقریباً 800 سال پہلے. امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ حضور دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے نعت پڑھ دے نے. جدوں نعت پڑھ لئی نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اج میں تواڈے سامنے پیا نعت پڑھدا تسی انعام بھی پے دیندے ہو سبحان اللہ دی بھی پے داد دیندے ہو. جناب والا حافظ صاحب نے نعت پڑھی تسی سبحان اللہ دی صداواں بھی بلند کیتیاں نے لیکن قربان جاواں شرف الدین تیری قسمت تو پیا نعت پڑھدا اے تیری نعت تے تینوں دادا حضور کلو پیا ملدیاں نے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرف الدین تو نعت پڑھی ہے نا تو نعت سنائی ہے نا تو میری شان بیان کیتی ہے تینوں انعام تے ملنا چاہیے ہے نا. عرض کی کریم نوازا غریب نوازا کرم فرماؤ اگر انعام دینا ہی چاہنے ہو نا تے میری جناب والا میں بیمار ہاں مینوں ڈاکٹر حبیبہ طبیبہ نے لا علاج قرار دے دیتا ہے سوڑیا محبوبہ مینوں شفا دے دے وہ نا. حضور نے فرمایا اے شرف الدین تینوں مزمل والی چادر نہ دے دے. تے پھر شاعر سن بادشاہاں دے درباراں وچ رہ رہے سن تواڈے ساڈے اپنے بے ڈنگے تے نہیں سن منگر دا چا جاندا سی نا جا جاندی سی منگر. عرض کی سونے محبوبہ شفا میرے کہہ کے دے دے تو مزمل والی چادر اپنی خوشی تے دے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزمل والی چادر جنابے والا آپ نے انعام جاتا فرمائی. اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ حضرت امام شرف الدین بصیری دے جسم دے او نانا آزامہ دے پھیریا جتے جتے فالج جنابے والا موجود سی فالج ختم ہو گیا. امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ اور جنابے والا کی ہویا فرمانے نے میں اٹھیا اکھا کھولیاں اٹھ کے بہ گیا میں جنابے والا ویکھیا میں اٹھ گیا کہ جڑا پہلے ایک نوالا توڑ کے منہ نال نہیں سن لا سکدے گلاس دا پانی چک کے منہ تک نہیں سن لے جا سکدے اج جنابے والا اٹھ کے بیٹھے ہوئے نے. امام شرف الدین بصیری کہندے نے میں اکھا بند کر دے وا شاید کدے خواب تے نہیں ویکھ لیا پھر اکھا کھولا کہ جنابے والا کہندے نے مینوں لگدا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا پھر اکھا بند کر دے نے پھر کھول دے نے. آپ کہندے نے جدوں مینوں یقین ہو گیا صبح دا ویلا قریب ہو گیا سی میں صبح دی نماز مسجد وچ جا کے پڑھی. آج امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ مسجد وچ آئے ہوئے نے جناب والا نوافل پہ ادا کر دے نے نمازاں پہ پڑھ دے نے اللہ اللہ پہ کر دے نے جناب والا سی تندرست لیکن اے دے باوجود مسجد وچ نہیں آندے نمازاں نہیں پڑھ دے اللہ نو یاد نہیں کردے اپنا مطلب ہوے تے حدیثاں بھی یاد آ جاندیاں نے اپنا مطلب نہ ہوے تے حدیثاں تے قرآن بھی بھول جاندے آ جتھے ویکھدے آ ساڈے گلے تے پئی چھری پھردی ہے اوتھے قرآن نو بھی بھول جاندے آ بسے پشت پا چھوڑ دے آ الماریاں وچ بند کر کے رکھ چھوڑ دے آ مٹی تے گھٹا جمیا پیا ہوندا ہے قرآن کھولنا گوارا نہیں کردے لیکن ویکھو نا اے اللہ دے ولیوں شفا ملی ہے صبح دی نماز مسجد وچ پہ ادا کردے نے تے لوگ ویکھ رہے نے اینوں تے ڈاکٹراں کی طبیباں جواب دے چھوڑیا سی اے جناب
امام شرف الدین بصیری لوگاں دی نگاہاں ول توجہ نہیں رب ول توجہ ہے تے جدوں مسجد چ باہر نکلے نا اللہ دا ایک ولی مل گیا کہنے لگا شرف الدین نعت تے سبحان جو حضور دی بارگاہ وچ سنائی سی حیران ہو گیا کہ میں تے اج تک یہ ذکر کسے نے نہیں کیتا اس اللہ دے ولی نے کیا ہے شرف الدین بصیری جدوں تو حضور دی بارگاہ وچ کہنا سنادا سی اودوں میں بھی حضور دی بارگاہ وچ موجود سا تے اے گل جدوں آپ نے کیتی نا تے پھر آپ نے نعت سنائی بڑی اس میں شہرت ملی بڑی عظمت ہے تے حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی پوچھا کہ اس حضور دی شان کتنی بیان کرے آپ نے کی جواب آپ فرماتے ہیں کہ دامت داتو النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ وحتکمی اچھی بولو آپ نے کیا صرف او نہ آکھی جڑا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے آکھیا یعنی انہوں نے خدا دا بیٹا کہنا شروع کر دیتا خدا کہنا شروع کر دیتا فرمایا اے نہ آکھی اس کو علاوہ اپنے معبود دی شان جو مرضی آکھی اے گل اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ چلو کسی نے پوچھی گل بس ختم کرنے لگا کیونکہ ایک گھنٹہ پورا ہو گیا ایک گھنٹہ ہی میں نے آکھیا تھی میری پاڑیاں آوازاں وہ پنڈی تک میرے تک پہنچ گئی یار اللہ کا ذکر سن دے اللہ کے رسول کا ذکر سن دے اس واسطے نا محبت میں سنیا کرو اے زندگی کدی کدی موقع ملے سن ہاں تے اس واسطے بس اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دی گل تے گل ختم کریے آپ کو کسی نے پوچھا حضور تسی کی آکھدے ہو تسی عالم بھی ہو محدث بھی ہو اللہ دے ولی بھی ہو ذرا دسو نا حضور دے بارے کی آکھنا چاہیے آپ نے کی جواب دیتا آپ نے جناب والا گل آکھی کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے اچھی بولو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے ارے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور تیرے کا وصف عیب تنائی سے ہے بری حیران ہوں میرے آقا کیا کیا کہوں تجھے آپ کہنے سونے محبوبہ میں تنو سرور آکھا سردار آکھا مالک آکھا یا مالک مختار آکھا یا رسول اللہ میں تنو قاسم آکھا یا شافی معشر آکھا یا رسول اللہ میں تنو کی آکھا آخر تے آپ کہنے نے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے دعا اللہ تعالیٰ اساڑے سارے نظاری کو قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ بھائی سفید سارا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے والد صاحب دی بخشش فرمائے انہاں دے بھائی صاحب دی بخشش فرمائے دیگر اساڑے اس ڈیرے تے اساڑے رشتہ دار اساڑے سارے دے جتنے بھی عزیز اقربا اس دنیا کو ایمان دی حالت نہ چلے گئے دعا اللہ تعالیٰ سارے دی بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ سانو حضور دی عزت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آخر ایک دو گلا جناب والا مسجد پہلے بھی اس مسجد میں پروگرام ہویا ماشاءاللہ سفیر بھائی نے پروگرام ہویا یہ جس بھی پروگرام ہوئے پہلے تو اس وقت بھی اسی اعلان کیتا اس مسجد واسطے تو سارے اس کار خیر بھی بڑھ چڑھ کے حصہ پایا کہ ماشاءاللہ یہ سونی دی مسجد اساڑی خوبصورت مسجد کھڑی ہو گئی تو اس واسطے ہون سارے حضرات اٹھو اچھا تے ماشاءاللہ جڑے اٹھی سکتے ہو پہلے اٹھی کے آؤ نا ایتھے تعاون کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اٹھو جتنی توفیق ہے تے جنت وچ اپنا اپنا گھر بناؤ او ایک ہارون رشید نے مسجد تعمیر کرائی نا اس آکھیا کہ جناب والا کہ اس مسجد اتنا میں کسی اور دا پیسہ نہ لگن دینا تے جدو رات ہوئی نا تے
تے اس نے کی دیکھا کہ جب مسجد تعمیر ہو گئی تے بڑا جناب والا خوش ہے کہ میرا گھر جنت وچ بن گیا تے میں وہ مسجد بنا لی تے پھر کی ہوندا ہے خاموشی نال ماشاءاللہ خاموشی ہاں تے اس آکھیا بھائی جڑا نا میں بڑا خوبصورت گھر بنایا تے میرا تو جنت بڑا عالی شان گھر ہو تے بڑا خوش سی تے کی ویکھدا ہے کہ جنت وچ نا ایک اور ایک مائی دا بھی گھر موجود ہے ماشاءاللہ تے ماشاءاللہ یہ تو ضرور شیٹ تھی چیک پیچھے نہیں نا تے چاچو شیٹ تھی تو گاڑی پیتی گئی ماشاءاللہ وہاں جانا خدا نے کہا ماشاءاللہ تے گل بس یہ کر کے تے گل ختم کہ او نا بادشاہ بڑا خوش کہ میرا جنت ایک محل بن گیا تے میں کلیا رب دا سونا گھر بنایا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو بخیلت کیتی ہے تے اے ویکھنا ایک مائی دا اور بھی جنت ایک محل بنیا وہ ویکھے تے بڑا حیران ہویا ہن کی ہویا صبح اس مائی کے بارے پتہ کرایا وہ مائی وہ سی کہ جس ویکھے نے کہ ہن کوئی نہیں ویکھدا پیا کہ ایتھے مسجد میں اٹا پئی ہوئی اس ایک لے کے اپنی حلال دی کمائی وچوں ایک اس مائی نے آن کے اس نہ اٹر بھی شامل کر چھوڑی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مائی دا بھی گھر جنت میں بنا چھوڑا تے تسی تے ماشاءاللہ بڑے چنگے تے بڑے خوش نصیب ہو کہ جنہاں سارے نے رب دے گھر نال بڑا تعامل کیتا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا اے تعامل کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تہاڈے رزقاں وچ خیر و برکتاں دے اللہ تعالیٰ اس جہانے بھی اس جہانے بھی عزتاں نال نوازے اللہ تعالیٰ اسانو حضور دی بارگاہ وچ سرخروئی فرمائے عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها